کا نہیں کریں گے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں تو پھر تو سزا ہی اترے گا, انعام تو نہیں اترے گا. کل کہہ دیجئے لمن کس کے لیے ہے ماں جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں. آپ ان سے پوچھیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے. قل للہ, اور پھر کہہ بھی دیجئے اللہ. یعنی ان سے سوال کیجئے اور وہ آپ کو شاید جواب دے سکے شاید نہ دے سکے, تو پھر خود انہیں بتائیے سب کچھ اللہ کی ملکیت. اللہ نے ہر چیز پیدا کی, وہ ہر چیز کا مالک ہے. کاتبہ, اس نے فرض کر دیا, علی نفسہ, اپنی ذات پر, اور رحمت, رحمت, کاتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر لیا. تبھی تو کائنات چل رہی. اگر رحم کرنا فرض نہ کیا گیا ہوتا, گناہوں پر اسی وقت سزا دی جا رہی ہوتی, تو دنیا ختم ہو جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ اللہ کا رحم ہے جو ساری دنیا چل رہی ہے. اگر اللہ انصاف کرنے پر آئے تو تم پر آسمان سے آگ برسے. کہ اور لوگ تو نافرمانی کر رہے تھے نا, دنیا میں بہت سارے لوگ, اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے معاملات میں ڈھیل بھی ہے, ہمیں مہلت دی گئی ہے اور پورا موقع دیا گیا. اور پھر یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے, ہدایت کا سامان پیدا کیا تاکہ ہم جان سکیں, سیکھ سکیں اور بے خبری کے عالم میں نہ مانے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب اللہ کی رحمت کی شکلیں ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 99 حصے قیامت کے لیے رکھ چھوڑے اور ایک حصہ پھر 100 حصوں میں تقسیم کیا. اور مخلوقات میں اس یعنی جو 100 حصے ہیں, ایک حصے کے جو 100 حصے کیے اس میں سے ایک حصہ مخلوقات میں ڈالا, پھر ایک حصہ مختلف چیزوں میں رکھا. تو مخلوقات میں وہ جو 100 کے ایک حصے کا ایک حصہ ہے, اس ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات میں یہ حص ہے محبت کی جو وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جانور اپنے بچے کا پاؤں نہیں رکھتا ہے نا, ہم بھی تو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں. رات کو بچے ستاتے ہیں تو مارتے نہیں, خود اٹھ کے بیٹھ جاتے کیا ہوا ہے نا. اگر کوئی بڑا اٹھائے لڑائی ہو جائے, ڈیفینیٹ بات ہے. آپ سو رہے ہو, کوئی بڑا اہم ہی ہاتھ اٹھا دے تو کیا کریں گے, ناراض ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے بھی. وہ کہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بھائی بہن شوہر, تو آپ کہتے تمہیں نیند نہیں آ رہی تو مجھے کیوں جگا رہے, یہی کہیں گے نا, لاجیکل بات ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ اٹھ جائے, وہ اٹھائے کہ امی یا مامی یا چاچی یا دادی وہ ہے جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, تو اس کو کیا کہیں گے, کچھ بھی نہیں, اس کے ساتھ اٹھ جائیں گے, ہے نا. ایسا بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے. اور آپ یعنی کچھ بھی نہیں کہتے, غصہ آتا ہی نہیں, جلنا ہی نہیں آتا. یہ اللہ نے محبت ہمارے اندر رکھ دی, یہ ہمارا کمال نہیں. اگر یہ محبت نہ ہونا تو دنیا کی کوئی ماں بچہ نہ پال سکتی, ہر کوئی بچے کو ختم کر دے. کیوں, بچہ کیا ہے, ایک مسلسل مشقت. آپ اچھے بھلے آ کر بیٹھتے ہیں اور بچہ پیشاب کر دیتا ہے, آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور بچہ کھانا گرا دیتا ہے, آپ کو اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھنا پڑتا ہے. لیکن آپ ان باتوں پر انوئے نہیں ہوتے. یہ وہ رحمت جو ہے نا اللہ کے لیے, اس کا سبب ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ پھر اللہ کی حقیقی رحمت کتنی وسیع, اسی رحمت کی بنا پر یہ کائنات چلتی. اور اسی رحمت کا بیان ہے جو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. خالی رحمان خالی رحیم مفہوم بیان نہیں کر سکتا, اسی لیے کہا گیا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحم کی وہ انتہا ہے رحم کی جسے ہم پا نہیں سکتے. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ رشتوں کے لیے بھی پھر اسی روپ سے لفظ نکالا گیا, رحم, رحم اور رحم روٹے کیے. تو پھر خود سوچئے کہ قطع رحمی کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے نا, رشتے, رحم, اسے عرش کے ساتھ لٹکایا گیا ہے اور اسے ایک زبان دی گئی ہے, اور وہ دعا کرتا رہتا ہے ہر وقت کہ اللہ جو مجھے جوڑے اسے جوڑے رکھ, اور جو مجھے کاٹ دے اسے کاٹ ڈال. تو رشتوں کا کاٹنا بہت بڑا گناہ, ناقابل معاف. اور اگر آپ نے نہیں کاٹا, دوسرے نے کاٹا ہے, تب بھی جوڑنے کی کوشش کرتے رہے, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے. کبھی نہ کبھی تو اگلا مانے گا کہ یہ میرا اپنا ہے, کبھی تو مانے گا. اور اگر نہیں مانتا تو اللہ کے ہاں تو آپ کا رجسٹر کلیئر ہوگا کہ نہیں, ہوگا نا. کیونکہ دیکھیے بات پتہ کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، ان کی دعوتیں بھی کرتا ہوں، ان کو مال بھی دیتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اگر جو کچھ آپ انہیں دیتے ہیں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو مجھ سے ملے میں ملوں اور جو نہ ملے مجھ سے چھوڑ دوں؟ کیا یہ صلہ رحمی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہیں چھوڑ دے اس سے بھی ملو۔ مشکل کام، بہت مشکل کام، لیکن اجر بھی تو بہت بڑا ہے نا، تو اس کو حقیر مت سمجھیے۔ اور ویسے آج کے دور میں تو اور بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر کسی کی ایگو جو ہے نا، فالس ایگو، وہ دنیا میں سب سے بلند ہے، سب سے بڑا بت آج کے دور میں خصوصیت سے ہم اپنی ذات کا بوجھ گئے۔ مجھے یہ کہہ دیا اس کی جرت کیسے ہوئی، مجھے وہ کہا اس کی جرت کیسے ہوئی۔ ہم اپنے لیے ہی لڑتے رہتے ہیں، اور ایمان کا مزہ کون پاتا ہے؟ اس بات سے نہیں نکالنا، حدیث یاد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اس نے پایا جس نے، بتائیں، یاد رکھا کریں، بہت پسمائی ہوئی حدیث ہے۔ 4 باتیں آپ نے فرمائی، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے محروم کرتا ہے، اور اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، تو ہمیں ایمان کا مزہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم اپنے لیے دوستی کرتے ہیں اور اپنے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ ایمان کا مزہ اس کو آتا ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے محروم کرتا ہے۔ تو یہاں تو ہم عطا بھی سے کرتے ہیں جو ہمارا چمچا ہوتا ہے جو ہمارا یعنی بندہ خاص ہوتا ہے، اور ہم محروم بھی تب کرتے ہیں جب ہم اپنی وجہ سے کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بدلنا ہوگا، تو بدلنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنی بجائے دین کی کاز کے لیے ملنا یا الگ ہونا ہے نا۔ تو پھر بات وہی آگے جو حسن بصری نے کہی تھی نا کہ ایک پیر اپنے نفس پر رکھ، دوسرا پیر تجھے اللہ کے قریب لے جائے گا۔ تو پھر ہمیں یہ تھوڑی سی اپنی عادت، اپنا مزاج جو ہے یہ بدلنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی، تو اللہ رب کریم کی طرف سے کسی قوم کی تباہی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم کبھی کسی حال میں کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام پھر لام تاکید ہے، اور نون پر بھی دیکھیں نون مشدد ہے، یجمع وہ جمع کرے گا، تو ساتھ جو نون تشدید آیا نا، نون مشدد آیا، یہ تاکید کے لیے آیا۔ یجمعن لازمن وہ جمع کرے گا، لا یجمعن ضرور بس ضرور وہ تمہیں جمع کر کے لائے گا، کم تم سب کو، لا یجمعنکم وہ لازمن تم لوگوں کو جمع کر کے لائے گا۔ 2 دفعہ تاکید آئی ہے، کس بات پر؟ حشر پر، قیامت کے دن کھڑے کیے جانے پر لازمن ایسا ہوگا، الی یوم قیامتی، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ جس میں آنے میں شبہ نہیں ہے، قیامت کے دن ضرور اللہ تم سب کو جمع کر کے لائے گا، اور قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ تو قیامت کے آنے میں شبہ نہیں ہے، کس کا قول ہے یہ؟ آپ پڑھ رہے ہیں، کس کا قول ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو قیامت کے آنے کا اعتبار کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا بیان ہے، اور اللہ علم والے ہیں۔ کیسا علم ہے اللہ کا؟ وہ تو صفتیں لکھی جاتی ہیں نا اللہ کی۔ کل آپ نے پڑھا، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم دکھاتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم کماتے ہو، تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں۔ کہا نا، کل ہی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، ریلیٹ کرنا سیکھیں۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت ضرور آئے گی، اور اس دن تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور لا ریب فیہ قیامت کے آنے میں شبہ رکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے،
کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے، اس پر یقین پیدا کرو. تو جب یہ یقین آتا ہے تبھی عمل صالح کی توفیق ملتی ہے. ٹھیک ہے، جب قیامت کا خیال آتا ہے تبھی انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے. اس جواب دہی میں شرمندگی نہ ہو، تب اعمال صالح انجام پاتے. یا اس انٹرنیشنل لیول پر بلکہ یونیورسل لیول پر اس روز ہمیں کامیابی ملے، انعامات ملے، پھر اس کی خواہش میں انسان نیک کام کرتا ہے. الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو. انفس نفس کی جمع ہے اور ہم ضمیر ہے. انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم تو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. قیامت پر بس وہی لوگ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر رکھا. قیامت کے انکار کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا. کہاں فرق آئے گا؟ ہماری کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بدل جائیں گے، ہماری ناکامی کے امکانات بڑھ جائیں گے اور کامیابی کے کم ہو جائیں گے. جب تک زندہ ہے امکان تو ہے لیکن امکانات کم ہوتے جائیں گے. اگر کوئی مرتے وقت بھی مسلمان ہو گیا آخر وقت میں تو انشاءاللہ بچ تو جائے گا، مگر پھر درجات تو وہ نہیں نہ ملے گے. درجات کا تعلق تو مہلت کے ساتھ ہے. تو قیامت کے دن ہر بندہ حسرت کرے گا. قیامت کو یوم حسرت قرار دیا اللہ. نیکوکار حسرت کریں گے، ہم اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور جو ناکام ہوں گے وہ تو ویسے ہی حسرت کا شکار ہوں گے. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا انکار صرف وہی کرتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وہ نقصان ضرور اٹھائے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ سکنا رکا ہوا ہے فی اللیل رات پہ، والنہار اور دن میں. سکنا کی روٹ کیا ہے؟ جی یہ خود ہی روٹ ہے نا، اسی سے پھر سکون، ساکن، مسکن وغیرہ بنتے ہیں. اسی کے لیے رات اور دن میں موجود ہر چیز ہے، یعنی دن اور رات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت. تو ملکیت اللہ کی ہے تو حکم کس کا چلے گا؟ تو اس کو دینے والا کون ہے اور روکنے والا کون ہے؟ تو کیا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سلام کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہی معنی ہے. دن ہو رات ہو، ہم نے رات کو بڑا وہ بنایا ہوا ہے نا، ایک مہمہ، ایک جو ہے عجیب سی پہیلی، اور جتنی ڈراؤنی کہانیاں ہیں، اور اب تو فلموں کا دور آ گیا کہانیوں سے نکل کر. تو ساری رات کے اندھیروں میں رات ہوتی ہے تو گویا معاذ اللہ تو سو جاتے ہیں اور روحیں ساری جاگ اٹھتی ہیں، بدروحیں بلکہ، اور جن، اور کوئی نیک قوت تو کام ہی نہیں کرتی ہے نا. اور لہٰذا جنوں سے بچو، اور بس رات ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور بچوں میں بھی ہم یہ خوف ڈال دیتے ہیں اندھیرا ہو گیا تو بس وہ اندھیرے میں نہیں جانا. کیوں بھائی اندھیرے میں کیا ہے؟ ہم نہیں دیکھ رہے، رب تو دیکھ رہا ہے، اور رب ہر وقت محافظ ہے ہم پر. پھر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں حفاظت کے لیے کہ نہیں اترتے؟ اترتے ہیں. جب تک ہم کوئی شرکیہ فیل نہ کریں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. حدیث سنی ہے نا آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے تو ہر بندے پر ایک فرشتہ اترتا ہے. رات کے نگران الگ ہے، دن کے نگران الگ ہے، اور وہ پورا دن اور پوری رات اس بندے کی حفاظت اس کے ساتھ گزارتے ہیں. اللہ یہ کہ کوئی شرکیہ فیل کرے. اگر وہ کوئی شرکیہ فیل کرتا ہے، کوئی دھاگا تعویذ گلے میں ڈالتا ہے تو کہتے ہیں اس دھاگے یا تعویذ کے حوالے میں جا رہا ہوں اور وہ چلا جاتا. اس میں نوٹس فرمائی آپ نے بات، شرک پر جاتا ہے، گناہ پر نہیں جاتا چھوڑ. یعنی اگر اللہ نہ کرے نماز نہیں پڑھی، سوئے رہ گئے، تو فرشتہ چھوڑ کر نہیں جاتا، کیونکہ اللہ رحیم ہے، وہ ان باتوں سے اپنی حفاظتیں واپس نہیں دیتا. ہاں کوئی شرک کرے تو پھر فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا کہ اگر تجھے اللہ کی نہیں، اس کی حفاظت مقصود ہے، اس تعویذ کی، اس دھاگے کی، تو پھر تو اسی کی حفاظت میں جا رہا ہوں. فرشتہ واپس چلا جاتا. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، اللہ کو نیند آتی، اونگ آتی. اچھا اندھیرا اللہ کو متاثر کرتا ہے؟ ہمیں تو اندھیرے میں دکھائی نہیں نہ دیتا، اللہ کو متاثر کرتا ہے. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ وہ ہر وقت نگران ہے، ہر وقت نگران ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو محافظ ہے تو کہتا ہے نا کہ مجھے تھکاتی نہیں. وہ ہر وقت ہم پر نگران ہے، ہمیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے، بس ہمیں ان نظروں کا احساس ہی نہیں.
ہمیں اعتبار دے، کیونکہ ہم اللہ کو بڑا ہلکا لیتے ہیں اور بڑی محدود کر دیتے ہیں اللہ کی طاقت و قوت کو. یہ اللہ کے متعلق ہماری جو ہے نا مس انفارمیشن ہے. ہم اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. رات ہے یا دن ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں، جنات کس کی ملکیت ہے؟ شیطان کس کی ملکیت ہے؟ تو وہ ہم پر اللہ کی اجازت کے بغیر قابو پا سکتا ہے؟ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ نہیں پہنچا سکتا. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے سیاں بے کوتوال ڈر اب کاہے کا، کہ میرا جو محبوب ہے وہ کوتوال بن گیا، مجھے اب کس بات کا ڈر، میں جو چاہے کروں. تو ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو محبوب ہے، وہ تو خالق اور مالک کائنات کا. آپ کو کس بات کا ڈر ہے بھیا؟ اگر اللہ کی طرف سے تقدیر ہے تو وہ تو پھر دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، ڈزنٹ میٹر، وہ ہو کر رہے گا. اور اگر اللہ کی پناہ لے لی، کیسے لی جاتی ہے اللہ کی پناہ؟ دعا پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھے بے شک، اگر آپ کو خوف محسوس ہو. آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جس سے رات کو آیت الکرسی پڑھی وہ تمام رات شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا. فلق اور ناس پڑھ لی رات کو تو صبح تک وہ تقدیر کے سوا ہر شر سے محفوظ رہے گا، مخلوقات کے بھی اور شیاطین کے بھی. شیاطین بھی مخلوقات ہیں. علیحدہ اس سے گنوا رہی کہ رات کے وقت لوگوں کو جادو ٹونے جنوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے. اتنا رب سے نہیں ڈرتے جتنا رات کے وقت جادو ٹونوں سے اور جنوں سے ڈرتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں وہ؟ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی ذاتی کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں. صرف اللہ جیسے جمز ہوتے ہیں نا، ایک ہی کھانا آپ کھاتے ہیں اور ایک بندے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جمز سارے کھانے میں تھے جو بھی تھے، تو اس کے لیے تقدیر میں تھا بیمار ہونا اور آپ کے لیے نہیں تھا. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ ایک کھانا کھا کے سارا گھر بیمار ہوا اور ایک نہ ہوا ہے نا؟ اسے خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا سم ٹائم. میرے ساتھ ایسے اتفاق ہوا کہ کچھ مہمان آئے تھے، کھانا بنایا، سب نے کھایا، سب کے پیٹ خراب ہو گئے میرے علاوہ. تو مجھے سارے مذاق کرے کہ آپ کا کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا اس لیے کہ تم لوگوں کو کس نے سنبھالنا بھی تو تھا، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بچا لیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ جمز نے مجھ پہ اثر کیوں نہیں کیا، باقیوں پہ کیوں کیا؟ تقدیر. تو جس طرح جمز بھی تب اثر کرتے ہیں نا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے یہ پھیلا تھا برڈ فلو وغیرہ، اور ہر سردی میں زکام وغیرہ کی بیماری پھیلتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا. ایک ہی گھر کے اندر کچھ کو ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا. کیا ہے یہ؟ کچھ پر اثر کیا، کچھ پہ اثر نہیں کیا. کیوں؟ جمز تو وہی ہے. ریزن کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اسی طرح شیاطین جنات بھی آپ کو تبھی نقصان پہنچائیں گے جب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نقصان لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ کوشش کرتے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. شیاطین اس لائق نہیں ہے تم سے ڈرا جائے. اللہ اس قابل ہے. اللہ وہ عظیم ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے. تو دن ہو یا رات، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو رات کا تصور ایسا بن گیا ہے کہ گویا رات کے وقت اللہ معاذ اللہ اپنی حکمرانی بند کر کے تو شیطان کو کوئی حکمرانی کا جو ہے وہ لائسنس جاری کر دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے ہم ایک انسیکیورٹی سے فیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے دعا پڑھیے. آیت الکرسی، سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ. پھر آپ کو پتا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ میں ان مقدس کلمات کے ذریعے، کامل کلمات کے ذریعے آپ کی پناہ لیتا ہوں آپ کی ہر مخلوق سے جسے آپ نے پیدا کیا. تو چھوٹی سی دعا ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا پڑھنے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پڑھ لے تو تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر آمن الرسول کا بھی آپ نے کہا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آپ نے فرمایا جو یہ آخری 2 آیتیں ہی رات کی آواز میں پڑھ لے تو پوری رات کے لیے اسے تقدیر کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے. تو اذکار جو ہے نا صبح و شام کے سارے نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف فلق، ناس اور آیت الکرسی اور آمن الرسول کو رکھیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حفاظت کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جو آپ حدیث میں دیکھتے بھی ہیں. اذکار میں آپ دیکھتے ہیں صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، تو آپ پڑھا کرتے تھے. پھر جب فلق اور ناس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ صرف فلق اور ناس پڑھتے تھے. تو اگر کوئی ساتھ وہ حفاظت کی دعائیں بھی پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اجر پائے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلق اور ناس کے بعد صرف انہیں کو پڑھنا شروع کر دیا. بزی ہو گئے تھے نا بہت زیادہ، اور ویسے بھی وہ بہت ہی جامع ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ فلق اور ناس
رات کے ہوتے پڑتا ہے تو صبح تک تقدیر کے سوا سے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جب صبح ہوتے پڑتا ہے تو رات تک اسے تقدیر کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھنے کے وقت ہی کوئی نہیں لگتا ہے نا، تو پڑھیں اور پھر اس بات کو اپنے اندر یقینی حد تک پیدا کریں کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر ہم نے اندیکھی چیزوں کا اتنا خوف طاری کر رکھا ہے کہ کل مذاق میں ڈرانے کی نیت سے نہیں، میں نے تو مذاقاً اس کو کہا، میں کہا فاطمہ جو چھوٹی ہے وہ بہت زیادہ وہ جونی والی نا تنگ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ پڑھو، تو میں تھک گئی تھی اس کے ساتھ دوہرا کر، تو میں نے کہا جونی اس کو پکڑ لو، تو وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے بھاگ کر میرے پیچھے آ گئی، تو میں حیران ہے، میں نے کہا بھاگ کر کیوں آ گئی؟ کہتی جونی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے جونی؟ کہتی جن بابا۔ تو میں اتنی حیران ہوئی، حالانکہ ہمارے گھروں میں جنوں شنوں کا ایسا کوئی تذکرہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اسٹل شی ہیز اے کنسپٹ۔ ہم نے اس طرح یہ چیزیں سوار کر دی ہیں اپنے بچوں کے ذہنوں پر کہ بچے ایک دوسرے کو ٹیچ کر دیتے، اور جتنا تیزی سے وہ بھاگ کر آئی نا کہ مجھے اس سے ہوا کہ دیکھو ایک اندیکھی قوت کا خوف کتنا واضح ہے بچوں کے اندر۔ اگر ہم یہ خوف اللہ کے حوالے سے پیدا کریں تو تقوی کا کیا لیول ہے بچوں کے، مگر ہم صرف اپنے کام کے بچہ بات نہیں مان رہا، ستا رہا ہے، تو اس کو ڈرانے کے لیے جو ہے ہم غیر حقیقی خوف پیدا کر دیتے ہیں جو ساری عمر ساتھ چلتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں ہمارے بچے اکیلے سو نہیں سکتے، ہم خود نہیں سو سکتے تھے، تو یہ کمزوریاں کیوں ہیں ہم میں؟ اس لیے کہ ہم حقیقی خوف کی بجائے غیر حقیقی، غیر یعنی حسی اور غیر مرئی خوف کا شکار ہے۔ حقیقی خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف، جو برائی کے وقت ڈرائے اور تنہائی کے وقت ہمیں تقویت پہنچائے، اس سے ہم بے نیاز ہیں۔ اور جن خوفوں کی حقیقت نہیں ہے انہیں ایسے مسلط کر رکھا ہے سر پر کہ اگر جن بابا کا ڈراوا دے کر کوئی ہم سے جان بھی مانگے تو غالباً جو ہے نا جب تک جن کی حقیقت سمجھ نہیں آتی وہ بھی دینے کو آمادہ ہو جائے، اور دیتے ہیں، دیکھ لیں نا بابوں کے پاس جاتے تو کیا کچھ نہیں دیتے، جو جنوں چڑیلوں سے بچنے کے لیے دیتے ہیں نا، نام نہاد شیاطین سے بچنے کے لیے۔ تو یہ خوف ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ رات ہو یا دن جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکی ہے، اور جس دشمن کا آپ کو خوف ہے وہ اس دشمن کا بھی مالک اور آقا ہے۔ وہ دشمن پوری طرح اس کے قابو میں ہے، بے بس ہے اس کے سامنے۔ تو اگر آپ اس رب کائنات کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو وہ دشمن آپ کا کیا بگاڑ پائے گا؟ کچھ بھی۔ وہ السمیع العلیم، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، ہر بات کا علم ہے اس کو، اور جب ڈر لگے تو اسے پکارو، وہ سنتا ہے۔ اس بات کو یقین بنائیں اپنے اندر۔ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے ہماری بات سنی نہیں جاتی، وہ تو سنتا ہے۔ لقد سمیع اللہ پارہ ہے کون سا؟ 28۔ کون سی صورت ہے؟ مجادلہ۔ کیا بیان ہے؟ کیا سن لیا؟ لقد سمیع اللہ کا بے شک سنا اللہ نے۔ کیا سنا؟ ایک عورت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن، تو اللہ کہتے ہیں میں نے خود سنی، تو اللہ اس طرح سنتا۔ پھر اللہ نے کہا جب 2 بات کرتے ہو میں تیسرا ہوتا ہوں، کہا نا جب تم 3 بات کرتے ہو میں چوتھا ہوتا ہوں، جب تم 4 بات کرتے ہو میں 5واں ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ہمارا ایک شریک، ایک فریق اللہ ہوتا ہے، صرف محسوس کرنے کی بات، صرف محسوس کرنے کی بات۔ اور جب یہ بات یقین کے لیول تک پہنچتی ہے نا پھر انسان اتنا بے خوف ہوتا ہے، جتنا کہ ہم صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی بات سے نہیں نا گھبراتے تھے، کسی بات سے نہیں گھبراتے تھے۔ کیوں نہیں گھبراتے تھے؟ ان اللہ معنا لا تحزن، کس نے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ بالکل غار میں کہا تھا، بے خوف تھے، حفاظت کا انتظام کیا تھا، اپنے غار میں پناہ لی تھی، مگر ڈر نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا ڈر؟ اس لیے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر اگر اللہ نے یہی تقدیر لکھ رکھی ہے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے بچانا ہے تو بچائے گا، ٹینشن کس بات کی؟ تو ہمیں بھی اپنے یہ غیر حقیقی خوف ختم کرنے ہوں گے تاکہ ہم اصل ذات کے ساتھ جڑے اور اس کا خوف پیدا کریں۔ جتنا ہم اپنے رشتوں سے ڈرتے ہیں، جتنا ہم اپنے خود تراشے ہوئے شیاطین سے ڈرتے ہیں، اگر ہم اللہ سے اپنا ڈرنا شروع کر دیں تو ہم ولی بن جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمارا تصور ہی کلیئر نہیں ہے،
تو ان صورتوں سے گزرتے گزرتے اللہ کے بارے میں اپنے تصور کو پالش کر کے صاف کر لینا. ٹھیک ہے. کل کہہ دیجئے اغیر اللہ ہی، کیا اللہ کے سوا اتخذو میں بنا لوں. کیا ہے اتخذو؟ فعل یا اسم؟ فعل ہے. کون سا؟ ماضی یا مضارع؟ علامت مضارع پائی جاتی ہے، حمزہ ہے، حمزہ ہے، مضارع ہے، مضارع ہے. آخری حرف پر دیکھیے پیش، اور اس سے پہلے نہیں زیر ہونا ہے، اس سے پہلے مطلب کہ لفظ سے سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ مضارع کا حمزہ ہے. اتخذو میں بنا لوں، مضارع کا متکلم ہے، واحد متکلم ہے مضارع کا. میں بنا لوں ولین. کیا ہے ولین؟ اسم اور نکیرہ اور واحد مذکر. ولین کوئی سرپرست. فاطر السماواتی، اس کے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا. فاطر اسم ہے، پیدا کرنے والا. السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین. کہیے آپ ان سے پوچھیے، سوال کیجئے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اللہ تو وہ ہے جس سے زمینوں آسمان کو پیدا کیا. فاتورہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کاٹنا. اس میں اسم کی نشانی نہیں ہے، مگر اس کی اپنی اصل شکل یہی ہے. ٹھیک ہے. یہ وزن ہے، وزن سے پتہ چل جاتا ہے. وہ وزن جب آپ کریں گے پھر اس کا پتہ چلے گا. نشانیاں تو اصل میں اس لیے ہیں کہ 90% جو اسم ہے نا قرآن میں استعمال شدہ، وہ نشانیوں پر پوری اترتے ہیں، تو اس لیے آپ کو سہولت ہو جاتی ہے. بنیادی طریقہ جو ہے وہ ہے وزن یاد کرنا. تو آزان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ تو پھر انہیں کو یاد کروا جاتے ہیں جن کو بہت شوق ہوتا ہے. عام طور پر لوگ یاد نہیں کر پاتے. اوزان کی وجہ سے ہی عربی گرامر لوگوں کو مشکل لگتی ہے. جیسے آپ نے یاد کی نا ڈگریز یاد کی یا پھر فارم آف ورب یاد کی، تو ان کا کیا طریقہ تھا فارم آف ورب کا سیکھنے کا؟ بس ان کو یاد کرنا. تو بنیادی طریقہ ہوتا ہے وزن یاد کرنا. جب آپ ابواب کے اوزان یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کو وزن کے بنا پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس باب کا حصہ ہے، یہ اس باب کا حصہ، تو یہ اسم ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ ایسے اسم آئیں گے آپ کے سامنے جن میں نشانی نہیں ہوگی مگر وہ اسم ہوں گے، تو ان کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو وہ غیر عربی ہوں، جیسے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. غیر عربی ہوں تو پھر ان کے اوپر عربی زبان کے رول اپلائی نہیں ہو سکتے. اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے وہ عربی ہی ہوتے ہیں مگر وہ اوزان کے اوپر ناپے جا سکتے ہیں، وہ ان چند اصولوں کے اوپر نہیں ناپے جا سکتے، کیونکہ ایوری رول ہیز این ایکسیپشن. ہر رول کی کچھ نہ کچھ مستثنیات ہوتی ہیں. تو یہ رول ہے نا کہ یہ نشانی ہوگی تو اسم ہوگا، تو اس رول کی بھی کچھ مستثنیات ہیں جو صرف وزن پر ناپی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. فاتارہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا، کھولنا. اسی لیے روزانہ رکھنے کو افطار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اس کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے متعلق کہ یہ تو فطر کا دن، یعنی کھانے پینے کا دن، تو اسی لیے پھر اس کا نام عید الفطر رکھ دیا ہے. اور یہ ایک دن کی ہے، 10 دن کی نہیں. ہم غیر معتدل لوگ ہیں نا، ہم غم بھی مناتے ہیں تو 40 دن سے کم کا نہیں مناتے ہیں، ہے نا. اور جب ہم خوشی بھی مناتے ہیں تو وہ بھی ہمیں تسلی 1-2 دن پہ نہیں ہوتی. سارے کام ابھی تک جو ہے، کارخانے ہوں، ورکرز ہوں، یا گھر ہوں، یا تعلیمی ادارے ہوں، ابھی تک تعداد پوری نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب بدیع السماوات کا بھی میں نے آپ کو مطلب عرض کیا تھا، خالق السماوات کا بھی عرض کیا تھا. اب یہاں پر آ گیا فاتر، کاٹ کر نکالنے والا، یعنی سب چیزوں کو الگ الگ کرنے والا، تشکیل دینے والا، الگ الگ کرنے والا. تو لفظی مطلب تو بنے گا پیدا کرنے والا، اور حقیقی معنی کیا ہے؟ ہر ایک چیز کو ڈیزائن کے مطابق کاٹ کر الگ کر کے اس کی صحیح جگہ پر لانے والا.
تو اللہ تو وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، تو اسے چھوڑ کر میں کسی اور کو اگر سرپرست بنا لوں تو پھر اس کا کائنات میں اختیار کیا؟ لاجیکل کوشچن ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ میں کسی اور کو خدا بنا لوں، کسی اور کو اپنا بنا لوں، کسی اور کو سرپرست بنا لوں. بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کو سرپرست بنایا جو زمین و آسمان کا ڈیزائنر ہے، تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی ملکیت ہے. اب اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اپنا ولی بنا لوں، تو وہ کون ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے کائنات کی؟ کس بنا پر میں اللہ پر اس کو ترجیح دوں؟ کس بنا پر؟ وہ سبب بھی تو بیان کرو. ہے کوئی اور ایسی ہستی؟ اور اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر ہم کسی بھی شخص کو کسی بھی عمل کے بنا پر ترجیح کیسے دے سکتے ہیں اور اسے اپنی دعاؤں کا مرکز و محور اور اپنی عقیدت اور محبتوں کا مرکز کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. وہو، اور وہ یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم اور کھلایا نہیں جاتا. اللہ تو وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود دوسروں سے کھانا نہیں لیتا. اور سارے دربار، سارے مندر، سارے دیوتا، ساری قبریں، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ دیا جاتا ہے کہ لیا جاتا ہے؟ صرف دیا جاتا ہے. اور جس نے دیا اس کو بلا دیا جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. وہاں ہم خود دیتے ہیں مگر پھر بھی بھاگے جاتے ہیں، اور یہاں صرف اللہ دے رہا ہے اور ہم لینے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ کے قانون کو ہمارے لیے مشکل بنا کر دکھایا، اللہ کے راستے کو مشکل بنا کر دکھایا، ہمیں بہکا دیا. ہمیں اسی بہکاوے سے نکلنا. کل کہہ دیجئے، انی بے شک مجھے، امرت میں حکم دیا گیا ہوں، متکلم واحد متکلم، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، پھر اکونا وہی ہے واحد متکلم مضارع، اولا سب سے پہلا، من اسلم جو اسلام لایا. آپ کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، مجھے حکم دیا جا چکا ہے. یعنی اس امت میں، ساری دنیا میں فرسٹ مسلم نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب اسلام لے کر آئے، سب مسلمان. اس امت کے پہلے مسلم کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر امت کا پہلا مسلم اور مومن خود رسول ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو حکم دیا جا چکا ہے، میں جھک جاؤں، میں اللہ کی فرما برداری قبول کروں. اور بھی کسی نے کہا مجھے حکم دیا گیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کہا. صرف 2 انبیاء کا ذکر یہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود آیا کہ اللہ نے فرمایا جب ہم نے کہا ابراہیم سے کہ جھک جا اسلم، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین. لیکن ہر نبی کا حکم، ہر نبی کے لیے پہلا حکم یہی آیا کہ جھک جاؤ اور فرما برداری قبول کرو، اطاعت قبول کرو. اسی لیے انبیاء کے لیے ہم کہتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، جھک جانے والے افراد. کس کے سامنے جھکنا؟ اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو ہر نبی کو یہ حکم ملا پہلا، اور اسی لیے انبیاء کو جو حکم ملا ہم بدرجہ اولا اس کے پابند ہیں. وہ حکم کیا ہے؟ اسلم، جھک جاؤ. کس کے لیے؟ رب العالمین. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دو مجھے تو حکم دیا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں. ولا تکونن، اور نہ تو شامل ہونا، من المشرکین، مشرکین میں، تو شرک کرنے والوں میں شامل مت ہونا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی نہیں تھے، اب آپ بتا دیں کہ مجھے حکم دیا جا چکا ہے، میں باؤنڈ ہوں اس بات پر کہ شرک نہیں کروں گا اور میں نہیں کر سکتا. کوئی کہہ دیجئے انی بے شک، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی. اب دیکھیے اخافو بھی متکلم ہے، عصیتو بھی متکلم ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اخافو عصیتو، جلدی بولنا. شاباش. اخافو مضارع کا واحد متکلم ہے، عصیتو ماضی کا واحد متکلم ہے. میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذابا عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی، یہ تو بہت مشرکین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کر سکتے. یہ بات کہنے کا مقصد پھر کیا ہے؟
وہی جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ہمیں احساس دلانا کہ اگر میرا نبی بھی میری نافرمانی کرے تو اسے بھی قیامت کے دن سزا مل جائے گی. تم لوگ ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا؟ لہٰذا یہ سمجھنا کہ جی کوئی گل نہیں، اسے کلمہ پڑھ لیا تو جو مرضیاں کریے، اللہ بخش دے گا. تو سب سے پہلے تو کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور سب سے زیادہ عبادات آپ نے کی. مگر آپ کو بھی اللہ کہہ دے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھے سزا مل جائے گی. تو پھر ہم کس بنا پر یہ دعوے کرتے ہیں؟ ہاں اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں اور بتقاضۂ بشریت ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو ضرور اللہ معاف کر دیں گے. لیکن یہ کہ نام رکھنا محمد علی اور زندگی گزارنا جو ہے وہ کرسچنز جیسی اور یہود جیسی، اور پھر یہ توقع کرنا کہ اللہ معاف کر دیں گے، تو یہ تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں چلے گا. کیونکہ یہ تو عملی کفر ہے اور یہ تو منافقت ہے، تو اس کی تو پھر کوئی معافی نہیں. ہاں ہمت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو دین پر عمل کرے، پھر جو کمی کوتاہی ہے وہ رب کریم معاف کر دے گا.